بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارچ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ چوہان اپنے فلیٹ میں بیٹھا ٹی وی پر ایک دلچسپ پروگرام دیکھنے میں مصروف تھا کہ کال بیل بج اٹھی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی کی آواز آہستہ کی اور پھر وہ اٹھ کر تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کون ہے؟ اس نے دروازہ کھولنے سے پہلے عادت کے مطابق اونچی آواز میں کہا۔ تنویر ہوں، دروازہ کھولو۔ باہر سے تنویر کی آواز سنائی دی تو چوہان بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ تنویر کم ہی اس کے فلیٹ پر آتا تھا۔ اس نے چٹکنی ہٹا کر دروازہ کھولا اور یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ تنویر کے ساتھ ایک غیر ملکی نوجوان بھی کھڑا تھا۔ چوہان ایک نظر ہی میں پہچان گیا کہ یہ غیر ملکی عطالیہ نژاد ہے۔ آؤ، چوہان نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ غیر ملکی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خود بخود سنجیدگی کی تہ چڑھ گئی تھی۔ آؤ ولیم، یہ میرا دوست چوہان ہے اور چوہان یہ ولیم ہے، عطالیہ سے آیا ہوا ہے۔ تنویر نے اندر داخل ہو کر ان دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کراتے ہوئے کہا تو چوہان نے ولیم سے نہ صرف مصافحہ کیا بلکہ اسے رسمی فقرات بھی بولے، کیونکہ بہرحال وہ میزبان تھا۔ ڈرائنگ روم میں انہیں بٹھا کر چوہان نے ٹی وی آف کیا اور پھر ریفریجریٹر سے اس نے جوس کے ڈبے نکالے اور اس میں اسٹرا ڈال کر اس نے جوس کا ایک ایک ڈبہ تنویر اور ولیم کے سامنے رکھا اور تیسرا ڈبہ خود لے کر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ چوہان، ولیم یہاں عطالیہ سے ایک مجرم کے پیچھے آیا ہے۔ اس کا تعلق عطالیہ کی ایک سرکاری ایجنسی سے ہے جس کا نام تاشے ہے۔ تاشے ایسے مجرموں کے خلاف کام کرتی ہے جو بین الاقوامی دہشت گردی میں ملوث رہتے ہیں۔ تنویر نے جوس سپ کرتے ہوئے چوہان سے کہا۔ تو پھر؟ چوہان نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تنویر اسے لے کر اس کے پاس کیوں آیا ہے اور تنویر کا اس سے کیا تعلق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تمہیں پورا پس منظر بتانا پڑے گا ورنہ تمہارا لہجہ مزید خشک ہوتا چلا جائے گا، تنویر نے کہا تو چوہان بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے ایسی بات نہیں، یہ تو صرف حیرت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، لیکن کیا اس کا کوئی پس منظر بھی ہے؟ چوہان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، جب میں ملٹری انٹیلیجنس میں تھا تو ٹریننگ کے لیے عطالیہ گیا تھا۔ وہاں میں نے 2 سال تک ٹریننگ لی تھی اور ان 2 سالوں کے دوران ولیم میرا روم میٹ بھی رہا تھا اور ٹریننگ کا ساتھی بھی۔ آج میں ہوٹل اسٹار میں لنچ کرنے کے لیے جب گیا تو اچانک ایک میز پر مجھے ولیم بیٹھا ہوا نظر آ گیا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ میں اسے ٹریننگ کے دوران چھوڑ کر آیا تھا۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا اور پھر میں نے اسے بتایا کہ میں ملٹری انٹیلیجنس چھوڑ دی ہے اور اب ایک پرائیویٹ ایجنسی میں کام کر رہا ہوں۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک بین الاقوامی مجرم کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آیا ہے اور اس مجرم کو یہ گم کر بیٹھا ہے۔ البتہ اس نے آخری بار اسے اس بلڈنگ میں دیکھا تھا جس میں تمہارا فلیٹ ہے۔ اس کو یقین ہے کہ وہ اس بلڈنگ میں ہی رہائش پذیر ہے۔ چونکہ یہ بے حد پریشان تھا اس لیے میں نے اس کی مدد کی حامی بھر لی اور میں اسے یہاں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں کہ تم اس بلڈنگ میں رہ رہے ہو۔ تم یقیناً یہاں کے رہنے والوں کے بارے میں جانتے ہوگے، اس لیے تم اسے تلاش کرنے میں مدد کر سکتے ہو، تنویر نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، جبکہ ولیم خاموش بیٹھا ہوا تھا کیونکہ تنویر اور چوہان مقامی زبان میں بات کر رہے تھے اور ولیم شاید مقامی زبان سے واقف نہ تھا، اس لیے وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ کون ہے وہ آدمی؟ کیا نام ہے اس کا اور کس ٹائپ کا مجرم ہے؟ چوہان نے اس بار ولیم سے مخاطب ہو کر کہا تو ولیم بھی اختیار چونک پڑا۔ کیا آپ بھی ایجنسی سے متعلق ہیں؟ ولیم نے چوہان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، تنویر جس ایجنسی میں کام کرتا ہے میں بھی اسی ایجنسی سے ہی متعلق ہوں، چوہان نے جواب دیا۔ مسٹر چوہان، اس کا نام ریمنڈ ہے اور اس کا تعلق کاروے سے ہے۔ عطالیہ میں ان کا ایک نیٹ ورک کام کر رہا تھا جسے ٹریس کر لیا گیا اور ریمنڈ کا پورا گروپ کور ہو گیا، لیکن ریمنڈ جو اس گروپ کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا تھا وہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے اس کے پیچھے بھاگنا پڑا اور پھر مسلسل ایسے شواہد ملے جس سے معلوم ہوا کہ ریمنڈ عطالیہ سے کافرستان اور کافرستان سے پاک ایشیا پہنچ گیا ہے اور میں بھی اس کے پیچھے یہاں تک پہنچ گیا۔ میں نے یہاں ہوٹلوں میں اسے ٹریس کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھے کہیں نہ مل سکا۔ 2 روز پہلے میں ٹیکسی میں اس بلڈنگ کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ میں نے ریمنڈ کو اس بلڈنگ سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ جب تک میں ٹیکسی رکوا کر واپس آیا تو ریمنڈ غائب ہو چکا تھا۔ میں نے یہاں اس کے بارے میں انکوائری کی لیکن یہاں کوئی بھی ریمنڈ کو نہیں جانتا تھا یا انہوں نے مجھے غیر ملکی سمجھ کر ٹال دیا۔ میں ہوٹل اسٹار میں رہائش پذیر ہوں۔ میں لنچ کرنے ہال میں آیا تھا کہ مسٹر تنویر وہاں پہنچ گئے۔ پھر تنویر صاحب سے جب میں نے اس بلڈنگ کا نام لیا تو تنویر نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ مستقل اس بلڈنگ میں رہتے ہیں،
اس لیے ہم دونوں یہاں آپ کے پاس آئے ہیں۔ ولیم جب بولنے پر آیا تو مسلسل بولتا چلا گیا۔ ریمنڈ کا حلیہ کیا ہے؟ چوہان نے پوچھا تو ولیم نے تفصیل سے حلیہ بتا دیا۔ آپ وہ حلیہ بتا رہے ہیں جو پاکیشیا میں ہے، یا اس کا اصل حلیہ یہی ہے؟ چوہان نے پوچھا۔ نہیں، یہ اس کا اصل حلیہ ہے، ولیم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جس گروپ سے ریمنڈ کا تعلق ہے وہ گروپ اطالیہ میں کس قسم کی دہشت گردی میں ملوث ہے؟ چوہان نے پوچھا۔ ٹرینوں کو بموں سے اڑانے سے لے کر بڑے بڑے ڈیموں اور پلوں کو تباہ کرنا، ولیم نے جواب دیا۔ آپ اس ریمنڈ کو پکڑ کر کیا کریں گے؟ چوہان نے کہا تو ولیم بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا، ولیم نے حیران ہو کر پوچھا۔ تنویر خاموش بیٹھا ہوا تھا، اسے بات چیت میں کوئی مداخلت نہ کی تھی۔ مطلب یہ کہ مسٹر ولیم کہ ریمنڈ یہاں ایک فلیٹ میں آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اس کا کیا کریں گے؟ اسے گرفتار کریں گے، اسے گولی ماریں گے، یا آپ اسے یہاں کی حکومت کے حوالے کر دیں گے؟ چوہان نے کہا تو تنویر بھی بے اختیار چونک پڑا، شاید اس کے ذہن میں یہ بات ہی نہ آئی تھی۔ میں اس سے اس کے گروپ کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ اطالین گروپ کا سرغنہ ہے، اس لیے اسے لازماً ہیڈ کوارٹر کا علم ہوگا۔ اسے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلوم کر کے ہم اس ہیڈ کوارٹر کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ولیم نے جواب دیا۔ یہ ہیڈ کوارٹر آپ کے خیال میں کہاں ہو سکتا ہے؟ چوہان نے پوچھا۔ میرا مطلب اطالین ہیڈ کوارٹر سے تھا۔ ویسے تو سنا ہے کہ یہ بین الاقوامی تنظیم ہے، اس کا مین ہیڈ کوارٹر تو نہ جانے کہاں ہوگا، لیکن ہمیں اسے کوئی دلچسپی نہیں، ہم صرف اطالیہ تک محدود رہتے ہیں، ولیم نے جواب دیا۔ ریمنڈ یہاں پاکیشیا میں آیا ہے تو لازماً یہاں بھی اس کا گروپ ہوگا، ورنہ اسے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس گروپ کا کوئی نہ کوئی آدمی یہاں اس بلڈنگ میں موجود ہوگا۔ اگر اس آدمی کا پتہ چل جائے تو ریمنڈ کو ٹریس کیا جا سکتا ہے، چوہان نے کہا۔ تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چوہان نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا، آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ یس، لارڈ پلازا آفس، رابطہ قائم ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ فلیٹ نمبر 208 سے چوہان بول رہا ہوں، چوہان نے کہا۔ یس سر، فرمائیے، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ سیکیورٹی انچارج بابا جلال موجود ہوں گے، ان سے بات کرائیں، چوہان نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جلال بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ آواز بلغم زدہ تھی اور لہجے سے ہی لگتا تھا کہ بولنے والا خاصی عمر کا آدمی ہے۔ چوہان بول رہا ہوں، بابا جلال، کیا آپ مجھے چند منٹ دے سکتے ہیں؟ چوہان نے کہا۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ صرف میرے فلیٹ تک آنا ہوگا، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے بابا جلال بے اختیار ہنس پڑے۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا تو چوہان نے شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھ دیا۔ بابا جلال ایک دلچسپ شخصیت ہیں، اسے قیافت شناسی کا جنون کی حد تک شوق ہے، اس لیے یہ ہر آدمی کو غور سے دیکھنے کا عادی ہے، اور پھر ہر آدمی کے خد و خال کے مطابق یہ اس کے کردار اور شخصیت کا تجزیہ کرتا رہتا ہے۔ ویسے اس کا شوق ہے، مجھے بھی چونکہ اس معاملے میں کچھ سدبھت حاصل ہے، اس لیے میری بابا جلال سے کافی گفتگو رہتی ہے۔ ریمنڈ کا جو حلیہ ولیم نے بتایا ہے یہ قیافت شناسی کی روح سے خاصا اہم حلیہ ہے، اور ایسا آدمی انتہائی شفاق قاتل ہو سکتا ہے، اس لیے لامحالہ بابا جلال نے اس چہرے کا مطالعہ کیا ہوگا، اس لیے اس سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ چوہان نے ریسیور رکھ کر وضاحت کرتے ہوئے کہا تو ولیم اور تنویر دونوں کے چہروں پر چوہان کے لیے تحسین کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ جو کچھ چوہان نے کہا تھا وہ بالکل ہی نئی بات تھی۔ تھوڑی دیر بعد کال بیل کی آواز سنائی دی تو چوہان اٹھا اور اس نے جا کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر ایک 60 سالہ شخص موجود تھا جس کے جسم پر سیکیورٹی کی مخصوص یونیفارم تھی، البتہ جسمانی طور پر وہ خاصا مضبوط آدمی دکھائی دیتا تھا۔ آؤ بابا جلال، اندر آ جاؤ، سلام دعا کے بعد چوہان نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا تو بابا جلال اندر داخل ہوا۔ چوہان نے دروازہ بند کیا اور وہ پھر بابا جلال کو لے کر ڈرائنگ روم میں آیا اور اس نے ولیم اور تنویر دونوں کا تعارف دوستوں کے طور پر کرایا۔ بابا جلال نے تنویر اور ولیم دونوں کے چہروں کا چند لمحوں میں بغور جائزہ لیا اور پھر وہ چوہان کی طرف متوجہ ہو گیا، جس نے اس دوران ریفریجریٹر سے جوس کا ڈبہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اب بتاؤ، کیوں بلوایا ہے؟ کوئی خاص کام؟ بابا جلال نے جوس سپ کرتے ہوئے کہا۔ ایک آدمی کا حلیہ بتاتا ہوں، پہلے وہ سن لیں، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ولیم کا بتایا ہوا ریمنڈ کا حلیہ بتا دیا۔ اس حلیے کے آدمی کو آج قبل دوپہر پلازا سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا ہے، ہم نے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ یہاں کس سے ملنے آیا تھا، چوہان نے کہا۔ کیوں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ بابا جلال نے چونک کر کہا۔ ہاں، یہ آدمی دہشت گرد نیٹ ورک سے تعلق رکھتا ہے، اور مسٹر ولیم اطالیہ سے یہاں اس کے پیچھے آئے ہیں، ان کا تعلق اطالیہ کی ایک سرکاری تنظیم سے ہے۔ یہ میرے دوست تنویر کے دوست ہیں، چونکہ اس آدمی کو اس بلڈنگ سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اس لیے لازماً یہ آدمی یہاں کسی سے ملنے آیا ہوگا۔
اور یہ حلیہ بتاتا ہے کہ آپ اسے چیک کیے بغیر رہ نہیں سکتے، اور جہاں انتظامیہ کا آفس ہے اس کے سامنے سے گزرے بغیر کوئی آدمی پلازا سے باہر نہیں جا سکتا۔ چوہان نے کہا۔ میں بتا تو سکتا ہوں چوہان صاحب، لیکن آپ نے یقیناً اس آدمی کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنی ہے جس کے نتیجے میں پلازا کی بدنامی ہوگی، بابا جلال نے کہا۔ آپ کا نام درمیان میں نہیں آئے گا، یہ میرا وعدہ رہا، اور یہ قومی فریضہ ہے کہ ایسے نیٹ ورک کا خاتمہ کیا جائے، چوہان نے کہا۔ میں نے اس آدمی کو صبح سویرے آتے اور پھر 10 بجے کے قریب واپس جاتے دیکھا ہے۔ یہ آدمی کیفیت شناسی کے لحاظ سے پیشہ ور خاطر لگتا ہے، اور اس وجہ سے میں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ شاید نہ بتاتا۔ ہماری بلڈنگ کے فلیٹ نمبر 315 میں ایک ویسٹرن کارمن کی خاتون مس باکرے رہتی ہیں۔ وہ گزشتہ 2 ماہ سے یہاں آ کر رہنے لگی ہیں۔ وہ نوجوان بھی ہے اور خوبصورت بھی، اور وہ یہاں کسی نائٹ کلب میں کام کرتی ہے۔ خاصی خوشحال خاتون ہے۔ کیفیت شناسی کی روح سے یہ عورت اچھے کردار کی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی فطرت میں ملمہ کاری کا عنصر خاصا ہے، اس لیے بہترین اداکارہ بن سکتی ہے۔ بہرحال یہ آدمی جس کا حلیہ آپ نے بتایا ہے مس باگرے کے فلیٹ میں آیا اور پھر 10 بجے کے قریب واپس چلا گیا، بابا جلال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہ پہلے بھی آتا رہا ہے؟ چوہان نے پوچھا۔ نہیں، میں نے اسے آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے، بابا جلال نے کہا۔ اوکے، بے حد شکریہ۔ ویسے تم خود سمجھدار ہو بابا جلال، اس لیے مجھے یقین ہے کہ تم ان ساری باتوں کو بھول جاؤ گے، اور مس باگرے تک بھی یہ باتیں نہیں پہنچیں گی، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، بے فکر رہیں آپ، لیکن یہ بتا دوں کہ یہاں کوئی ہنگامہ مجھے پسند نہیں آئے گا۔ ویسے بھی میں سیکیورٹی انچارج ہوں، اور یہاں رہنے والوں کی سیکیورٹی میرے فرائض میں شامل ہے، بابا جلال نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بالکل، فرائض میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی، چوہان نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی تنویر اور ولیم بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ بابا جلال نے سب سے مصافحہ کیا اور چوہان اسے چھوڑنے دروازے تک گیا۔ چوہان، یہ آدمی ولیم کیفیت شناسی کی روح سے مجرم تو ہو سکتا ہے، لیکن مجرموں کے خلاف کام کرنے والا نہیں ہو سکتا، اس لیے خیال رکھنا۔ دروازہ کھول کر باہر جاتے ہوئے بابا جلال نے آہستہ سے کہا، اور پھر تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ چوہان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے دروازہ بند کیا اور واپس آ گیا۔ اب اس میں اس باقرے سے ملاقات کر لی جائے، کیا خیال ہے؟ تنویر نے کہا۔ میں خود ہی مل لیتا ہوں، آپ دونوں بے شک علیحدہ ہو جائیں، ولیم نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم میرے دوست ہو، اور میں نے جب تمہاری مدد کا فیصلہ کر لیا ہے تو اب آخر تک نبھاؤں گا۔ آؤ اٹھو چلیں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے انکار کرتی ہے، تنویر نے اپنی عادت کے مطابق وسیلے لہجے میں کہا۔ تنویر، مس باکرے اگر اس دہشت گرد کی نیٹ ورک سے تعلق رکھتی ہے تو وہ عام عورت نہیں ہوگی، اور یہاں ہنگامہ درست نہیں۔ یہ بہرحال کلب تو جاتی ہوگی، اسے وہاں سے آسانی سے اغوا کر کے صدیقی کے پاس لے جایا جا سکتا ہے، وہاں یہ زبان کھول دے گی، چوہان نے کہا۔ نائٹ کلب تو وہ رات کو جاتی ہوگی، اور پھر ہمیں اس کلب کا علم بھی نہیں ہے۔ تم بے فکر رہو، کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا، آؤ، تنویر نے کہا۔ تو پھر ایک شرط ہے کہ تم اور ولیم دونوں خاموش رہو گے، ساری بات چیت میں خود کروں گا، چوہان نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، تم آؤ تو صحیح، تنویر نے کہا۔ تو چوہان نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ تینوں فلیٹ سے باہر آ گئے۔ چوہان نے فلیٹ لاک کیا اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر وہ تیسری منزل پر آ گئے جہاں مس باکرے کا فلیٹ تھا۔ فلیٹ کا نمبر 315 تھا، جس کا دروازہ بند تھا، البتہ سائڈ پر موجود بورڈ پر مس باکرے کا کارڈ موجود تھا جس پر رامن کلب بھی لکھا ہوا تھا۔ چوہان نے کال بیل کا بٹن پریس کیا۔ کون ہے؟ چند بعد ڈور فون سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ سیکورٹی آفیسر ہوں مس، ایک ضروری بات کرنی ہے آپ سے، چوہان نے کہا۔ اوہ اچھا، ڈور فون سے آواز سنائی دی اور پھر ایک ہلکی سی کٹک کی آواز آئی جس کا مطلب تھا کہ ڈور فون آف کر دیا گیا ہے۔ ہم اسے دھکیلتے ہوئے اندر لے کر جائیں گے، چوہان نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو سامنے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی پینٹ شرٹ میں ملبوس کھڑی تھی، اور چوہان اسے بازو سے پکڑ کر تیزی سے دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے تنویر اور آخر میں ولیم بھی اندر داخل ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ مس باکرے نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ خاموش رہو، ہم دوست ہیں، چوہان نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تنویر نے ولیم کے اندر آنے کے بعد دروازہ بند کر کے اسے لاک کر دیا۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ مس باکرے، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، چوہان نے اسے ڈرائنگ روم میں لے جا کر کرسی پر دھکیلتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو؟ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، مس باکرے نے رک رک کر کہا۔ تم اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ ریمنڈ سے تمہارا کیا تعلق ہے، چوہان نے کہا تو مس باکرے بے اختیار چونک پڑی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ ریمنڈ؟ کون ریمنڈ؟ مس باکرے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اس کا حلیہ بتا دیتا ہوں، اور یہ بھی سن لو کہ اگر انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
ہمیں معلوم ہے کہ وہ صبح سویرے تمہارے فلیٹ پر آیا تھا اور پھر 10 بجے کے قریب واپس گیا ہے، چوہان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریمنڈ کا حلیہ بتا دیا۔ اوہ، تم فرانسیو کی بات کر رہے ہو؟ فرانسیو میرا نیا دوست ہے، وہ رامن کلب میں آیا تھا، پھر ہماری دوستی ہو گئی۔ میں نے اسے اپنے فلیٹ میں آنے کی دعوت دی تو وہ صبح یہاں پہنچ گیا اور پھر 2-3 گھنٹے یہاں رہ کر واپس چلا گیا۔ مس باکرے نے جواب دیا۔ کیا کام کرتا ہے؟ اس کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤ، چوہان نے کہا۔ مجھے تفصیل معلوم نہیں، میری اس سے دوستی کل رات ہی ہوئی تھی اور ہم پہلی بار ملے تھے، مس باکرے نے جواب دیا۔ اور اتنی جلدی یہ دوستی اس حد تک پہنچ گئی کہ تم نے اسے فلیٹ پر آنے کی دعوت بھی دے دی، حالانکہ ساری رات کلب میں گزار کر تم صبح کو یہاں پہنچتی ہو، چوہان نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہاری بات درست ہے، میں صبح کو سوتی ہوں اور میری دوستی فرانسیو سے زیادہ طویل بھی نہیں تھی، لیکن اس کے پاس بے پناہ دولت تھی اور مجھے دولت کی اشد ضرورت تھی۔ اس نے رات کو مجھ پر $10,000 خرچ کر دیے اور اس نے بتایا کہ 12 بجے اس کی فلائٹ ہے اور وہ کافرستان جا رہا ہے، تو میں نے صبح اس کو فلیٹ پر آنے کی دعوت دے دی اور پھر وہ یہاں میرے ساتھ رہا اور اس نے جاتے ہوئے مجھے $1,00,000 بھی دیے۔ اب تم خود بتاؤ کہ کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ نیند تو میں آج رات کو پوری کر لوں گی کیونکہ آج میں نے کلب سے چھٹی کرنی ہے، لیکن $1,00,000 مجھے کس نے دینے تھے؟ مس باکرے نے بڑے بیباک سے لہجے میں کہا۔ کہاں ہیں وہ $1,00,000؟ چوہان نے کہا۔ وہ میں نے اس کی جاتی بینک میں جمع کرا دیے تھے۔ میں اتنی بڑی رقم یہاں فلیٹ میں رکھنے کا رسک کیسے لے سکتی تھی؟ مس باکرے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا فرانسیو نے تمہیں خود بتایا تھا کہ وہ کافرستان جا رہا ہے؟ اچانک خاموش بیٹھے ولیم نے مس باکرے سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، اور اس کے پاس باقاعدہ ٹکٹ بھی تھی، میں نے خود دیکھی تھی، مس باکرے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ فلائٹ نمبر کیا تھا؟ چوہان نے پوچھا تو مس باکرے نے فوراً فلائٹ نمبر بتا دیا۔ چوہان نے ساتھ رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر فلائٹ انکوائری کا نمبر معلوم کر کے اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ فلائٹ انکوائری پلیز، ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ بے حد معدبانہ تھا۔ فلائٹ نمبر 128 سے میرا ایک دوست کافرستان جا رہا ہے، کیا آپ کنفرم کر سکتی ہیں کہ وہ اس فلائٹ پر روانہ ہوا ہے یا نہیں؟ اس کا نام فرانسیو ہے، چوہان نے کہا۔ ہولڈ کیجئے، میں کمپیوٹر کے ذریعے معلوم کر کے بتاتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو سر، چند لمحوں بعد وہی آواز سنائی دی۔ یس، چوہان نے کہا۔ یس سر، مسٹر فرانسیو فلائٹ میں موجود تھے اور وہ کافرستان پہنچ چکے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، شکریہ، چوہان نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ مس باکرے، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ فرانسیو نے کافرستان میں کہاں جانا تھا؟ ولیم نے کہا۔ میری اس سے اس بارے میں بھی بات ہوئی تھی، اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا بین الاقوامی سطح پر سچے موتیوں کا بزنس ہے اور اس بزنس کے سلسلے میں وہ اکثر یہاں پر آتا جاتا رہتا ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ کافرستان کے دارالحکومت میں باقاعدہ سچے موتیوں کی ایک مارکیٹ ہے جسے پرل مارکیٹ کہا جاتا ہے، اس سے وہیں جانا تھا، مس باکرے نے جواب دیا۔ اوکے، تھینک یو، ولیم نے اس طرح اطمینان بھرے لہجے میں کہا جیسے اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہو، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی چوہان اور تنویر بھی کھڑے ہو گئے۔ دونوں نے مس باکرے کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ تینوں فلیٹ سے باہر آ گئے۔ تنویر اور ولیم نے چوہان کا شکریہ ادا کیا اور پھر اسے اجازت لے کر واپس چلے گئے، لیکن چوہان ان کی جاتے ہی واپس مس باکرے کے فلیٹ کی طرف چل پڑا اور دروازے پر پہنچ کر اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ مس باکرے کی آواز سنائی دی۔ مس باکرے، اس بار میں اکیلا ہوں اور میرے پاس $50,000 کیش موجود ہے، چوہان نے کہا۔ اوہ، اچھا، دوسری طرف سے قدرے مسرت بھرے لہجے میں کہا گیا، اور کڑک کی آواز کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو مس باکرے کے سامنے موجود تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آ جاؤ اندر مسٹر، مس باکرے نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ جلال، چوہان نے اپنا نام بتاتے ہوئے کہا۔ گڈ، اچھا نام ہے، خالص مردانہ، مس باکرے نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا تو چوہان مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا تو مس باکرے نے دروازہ بند کر کے اسے لاک کر دیا۔ چوہان چونکہ خود بھی اس بلڈنگ کے فلیٹ میں رہتا تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ اس بلڈنگ کے تمام فلیٹ لگژری انداز میں بنائے گئے ہیں اور مکمل طور پر ساؤنڈ پروف ہیں۔ آؤ، کیا پینا پسند کرو گے؟ اور سنو، کتنا وقت تمہیں کمپنی کے لیے چاہیے؟ مس باکرے نے دروازہ بند کر کے آگے بڑھتے ہوئے بڑے بے بکانہ لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے چوہان کا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن چوہان ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پہلے کچھ کھا پی لیں، پھر باتیں ہوں گی۔ ویسے تم بے فکر رہو، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، چوہان نے کہا تو مس باکرے کا چہرہ یکلخت کھل اٹھا۔ وہ چوہان کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ بیٹھو،
میں شراب لے کر آتی ہوں، مس باکرے نے کہا۔ لیکن جیسے ہی وہ مڑی چوہان کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھما اور مس باکرے کی کنپٹی پر ضرب پڑی اور وہ چیختی ہوئی ایک طرف جا گری۔ اس کے نیچے گرتے ہی چوہان کی لات حرکت میں آئی اور کنپٹی پر پڑنے والی دوسری ضرب نے اٹھنے کی کوشش کرتی ہوئی مس باکرے کو یکلخت بے حس و حرکت کر دیا۔ چوہان نے ایک طویل سانس لیا اور پھر جھک کر اس نے مس باکرے کو اٹھایا اور گھسیٹ کر ایک صوفے کی کرسی پر ڈال دیا۔ پھر اس نے ایک پردہ اتارا اور اسے رسی کے انداز میں بنا کر اس نے اس رسی کی مدد سے اسے کرسی کے ساتھ اس طرح باندھ دیا کہ مس باکرے اسے آسانی سے کھول نہ سکے۔ چوہان اصل میں پہلی بار ہی پہچان گیا تھا کہ مس باکرے عام لڑکی نہیں ہے بلکہ باقاعدہ تربیت یافتہ ہے، اور اس نے باقاعدہ اداکاری کر کے انہیں مطمئن کر دیا ہے۔ لیکن چوہان تنویر اور ولیم کی وجہ سے خاموش رہا تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد اس نے اس مس باکرے سے اصل حقائق کو گلوانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ویسے اسے ولیم کی اس بات پر یقین نہ آیا تھا کہ وہ ریمنڈ سے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ ولیم نے جو کچھ بتایا ہے وہ بذات خود ایک من گھڑت کہانی ہے، لیکن تنویر کی وجہ سے وہ خاموش رہا تھا کیونکہ وہ تنویر کی فطرت اور طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا۔ اگر وہ کوئی ایسی ویسی بات کر دیتا تو تنویر اسے براہ راست اپنی توہین سمجھ کر اس سے الجھ پڑتا، اور ویسے بھی یہ سیکرٹ سروس کا کیس نہیں تھا۔ یہ تو چوہان صرف اپنے تجسس کی غرض سے اس معاملے میں کود پڑا تھا۔ مس باکرے کو کرسی سے باندھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب مس باکرے کے جسم پر حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو اس نے ہاتھ ہٹائے اور سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بڑے اطمینان سے بیٹھ گیا۔ یہ کیا مطلب؟ یہ تم نے مجھے باندھا کیوں ہے؟ کیوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہوش میں آتی مس باکرے نے انتہائی بوکھلائے ہوئے انداز میں کہنا شروع کر دیا۔ اس نے اٹھنے اور اپنے آپ کو رسی کی گرفت سے آزاد کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن چوہان اسی طرح اطمینان بھرے انداز میں خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ مجھے کیوں باندھا ہے؟ یکلخت مس باکرے نے چیخ کر کہا۔ مس باکرے، میں نے تمہیں اس لیے بے ہوش کر کے باندھا ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم جیسی جوان اور خوبصورت لڑکی کی لاش گٹر کے کیڑوں کی ضیافت کا سامان بنے۔ حالانکہ مجھے اس کے لیے باقاعدہ معاوضہ دیا گیا ہے، لیکن تم مجھے پسند آئی ہو، اس لیے فی الحال میں نے تمہیں باندھنے پر اکتفا کیا ہے، چوہان نے سرد لہجے میں کہا۔ تم اس باکرے کے چہرے پر یکلخت خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے قتل کرنے کا معاوضہ دیا گیا ہے؟ تمہیں کیا مطلب؟ مس باکرے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، مجھے باقاعدہ معاوضہ دیا گیا ہے تاکہ تمہاری زبان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، کیونکہ تم نے جس اداکاری سے کام لیتے ہوئے میرے دوستوں کو بے وقوف بنایا ہے، اس سے وہ دونوں سمجھ گئے ہیں کہ تم انتہائی تربیت یافتہ ہو اور تمہاری زندگی ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ چوہان نے کہا۔ میں نے اداکاری کی ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ مجھ پر الزام ہے، میں نے بالکل سچ بولا ہے، مس باکرے نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ دوبارہ اداکاری کی تو دوسرا سانس نہ لے سکو گی، چوہان نے کوٹ کی اندرونی جیب سے مشین پسٹل نکالتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر یہ اکلخ صفاقی سی پھیلتی چلی گئی تھی۔ میں اب کیا کروں؟ تم کیا چاہتے ہو؟ مس باکرے نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنو، اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو مجھے بتا دو کہ ریمنڈ سے تمہارا کیا تعلق ہے، چوہان نے کہا۔ ریمنڈ؟ کون ریمنڈ؟ میں تو کسی ریمنڈ کو نہیں جانتی، میرے پاس تو فرانسیو آیا تھا، مس باکرے نے کہا۔ فرانسیو واقعی کافرستان گیا ہے، تمہاری یہ بات درست ہے، لیکن جو شخص تمہارے فلیٹ میں آیا تھا وہ بہرحال فرانسیو نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور نام ہو، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ فرانسیو نہیں تھا، اور تم نے باقاعدہ ہمیں چکر دیا ہے، چوہان نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا تمہارا تعلق کسی حکومتی ایجنسی سے ہے؟ اچانک مس باکرے نے کہا۔ نہیں، ہمارا پرائیویٹ گروپ ہے، چوہان نے کہا۔ یہ غیر ملکی جو تمہارے ساتھ آیا تھا یہ کون ہے؟ مس باکرے نے کہا۔ وہ اپنا نام ولیم بتاتا ہے اور بقول اس کا تعلق اطالیہ کی سرکاری ایجنسی سے ہے، لیکن مجھے اس پر بھی شک ہے، چوہان نے کہا۔ تم نے اپنا نام جلال بتایا ہے، بہرحال جو بھی تمہارا نام ہے، یہ بتا دوں کہ جو غیر ملکی تمہارے ساتھ آیا تھا یہ خود ایک بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم کا ممبر ہے۔ اس تنظیم کا نام ورلڈ ویب یا WW ہے، مس باکرے نے یکلخ سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اور تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے؟ چوہان نے سرد لہجے میں کہا۔ میرا تعلق اقوام متحدہ کی دہشت گردوں کی کارروائیوں سے نمٹنے کے لیے بنائی جانے والی بین الاقوامی تنظیم واچ اینڈ ہٹ سے ہے، جس کا کوڈ نام WH ہے، اور میں پاکستان میں اس کی انچارج ہوں، مس باکرے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو چوہان بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم واقعی ذہین بھی ہو اور بہترین اداکارہ بھی، اگر تم فلم انڈسٹری کا رخ کر لو تو یقیناً بہت نامور اداکارہ بنو گی،
لیکن مسئلہ یہ کہ تمہاری صلاحیتیں غلط سمت میں استعمال ہو رہی ہیں. نہ ہی دنیا میں کوئی WW نام کی تنظیم ہے اور نہ ہی اقوام متحدہ کے تحت کوئی تنظیم WH ہے. تم نے مجھے الجھانے کے لیے بڑی ذہانت سے یہ نام استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھ پر اداکاری دراصل اثر نہیں کرتی. اس لیے اب آخری بار کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ سچ ہے بتا دو، ورنہ چوہان نے آخر میں انتہائی سرد لہجے میں کہا. تم آخر کیا سننا چاہتے ہو؟ مس باقری نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. صرف سچ. ریمنڈ کون ہے اور تمہارے پاس کیوں آیا تھا اور اصل کہانی کیا ہے؟ چوہان نے کہا. تم اس معاملے میں کیوں دلچسپی لے رہے ہو؟ مس باقری نے کہا. اس لیے کہ ریمنڈ کو ٹریس کر سکوں، چوہان نے کہا. تمہارا اس سے کیا تعلق؟ مس باقری بولی. تعلق ہے تو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا. اور اب سنو، آخری چانس تمہیں دے رہا ہوں، اب مزید وقت ضائع نہ کرو، چوہان نے انتہائی سخت لہجے میں کہا. ریمنڈ واقعی میرے پاس آیا تھا. وہ اطالیہ میں ویسٹرن کارمن کا ایجنٹ ہے. اس نے اطالیہ میں ویسٹرن کارمن کے خلاف کام کرنے والے ایک گروپ کو ٹریس کر لیا، لیکن اس گروپ کو اس کا علم ہو گیا. چنانچہ انہوں نے ریمنڈ اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی کر ڈالی. اس کے ساتھی مارے گئے، لیکن یہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس گروپ کا ایک آدمی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اسے بھٹکانے کے لیے وہ پہلے کافرستان گیا اور پھر وہاں سے یہاں پر آیا. لیکن یہاں بھی اس نے اس آدمی کو چیک کر لیا. میرا تعلق بھی ویسٹرن کارمن کی ایک سرکاری ایجنسی سے ہے، اور یہاں میں ویسٹرن کارمن کے مفادات کی نگرانی کرتی ہوں. یہاں میرا پورا گروپ ہے. اس نے مجھے صبح فون کیا تو میں نے اسے فلیٹ پر کال کر لیا. وہ یہاں 10 بجے تک رہا. میں نے اس دوران اس کے واپس ویسٹرن کارمن جانے کے انتظامات کر لیے، لیکن مجھے یہی خدشہ تھا کہ اس کے ویسٹرن کارمن پہنچنے سے پہلے اسے ہلاک کر دیا جا سکتا ہے. اس لیے میں نے اسے ایک ماتحت فرانسیوں کو کال کیا. ان دونوں کا قد و قامت ایک جیسا تھا. یہ ریمنڈ فرانسیوں کے میک اپ اور کاغذات پر ویسٹرن کارمن چلا گیا، جبکہ فرانسیوں ریمنڈ کے میک اپ میں یہاں سے نکلا. اور اب جبکہ اسے معلوم ہو چکا ہے کہ ریمنڈ ویسٹرن کارمن پہنچ چکا ہے، اس لیے اس نے میک اپ تبدیل کر لیا ہوگا. بس یہ اصل بات ہے، مس باقری نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. ریمنڈ نے تمہیں اپنے اس آدمی کے بارے میں بتایا تھا جو اس کے پیچھے لگا ہوا تھا؟ چوہان نے پوچھا. ہاں، اس نے جو حلیہ اور قد و قامت بتایا تھا وہ تمہارے ساتھ آنے والے ولیم کا تھا، لیکن چونکہ ریمنڈ واپس ویسٹرن کارمن پہنچ چکا تھا اس لیے میں نے ولیم کی پرواہ نہ کی تھی، مس باقری نے جواب دیا. ویسٹرن کارمن میں ریمنڈ کا فون نمبر کیا ہے؟ چوہان نے کہا تو مس باقری چونک پڑی. تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ مس باقری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. تم ریمنڈ سے بات کرو اور جو کچھ تم نے مجھے بتایا ہے اسے کنفرم کراؤ، چوہان نے کہا. سوری، میرے پاس اس کا فون نمبر نہیں ہے. اسے ہیڈ کوارٹر چیف کو رپورٹ کرنا تھی. اس کے بعد وہ کہاں جاتا ہے؟ کہاں نہیں، اس کا مجھے علم نہیں ہو سکتا. اس کا تعلق اطالیہ سیکشن سے ہے، میرے سیکشن سے نہیں تھا، مس باقری نے کہا. اس کے پاس کیا تھا جس کے لیے ولیم اس کے پیچھے لگا ہوا تھا اور جو وہ ویسٹرن کارمن پہنچانا چاہتا تھا؟ چوہان نے کہا تو مس باقری بے اختیار چونک پڑی. تم یقیناً کسی سرکاری ایجنسی کے انتہائی منجھے ہوئے ایجنٹ ہو. عام لوگ ایسی بات نہیں سوچ سکتے، مس باقری نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. تم میرے بارے میں سوچنا چھوڑو اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ بتاتی چلی جاؤ، ورنہ میں ٹریگر دبا دینا ہے اور تم چیخیں مارتی ہوئی لاش میں تبدیل ہو جاؤ گی. ویسے بھی مجھے عورتوں کو ہلاک کرنے میں زیادہ لطف آتا ہے، چوہان نے سرد لہجے میں کہا. اس کے پاس اس دہشت گرد تنظیم کے ویسٹرن کارمن میں موجود سب ہیڈ کوارٹر کے بارے میں فائل تھی، مس باقری نے جواب دیتے ہوئے کہا. اس دہشت گرد تنظیم کا کیا نام ہے؟ چوہان نے پوچھا. اس کا نام ہارچ ہے، مس باقری نے کہا. اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ چوہان نے پوچھا. مجھے نہیں معلوم، بلکہ کسی کو بھی معلوم نہیں، مس باقری نے جواب دیا. تو چوہان نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنا شروع کر دیے. آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا. حقیر فقیر پر تقصیر ہچ مدان بندہ نادان علی عمران MSc DSc آکسن. بزبان خود بول رہا ہوں. رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے عمران کی شگفتگی سے بھرپور اور چہکتی ہوئی آواز سنائی دی. تو سامنے بیٹھی ہوئی مس باقری بے اختیار چونک پڑی. اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، لیکن اس نے زبان سے کوئی لفظ بولا نہیں تھا. چوہان بول رہا ہوں عمران صاحب، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا. ارے تم بھی تو میرے ہم وزن ہو. عمران چوہان پریشان. او سوری. بہرحال آج ہم وزن کیسے یاد آ گیا؟ عمران نے کہا. میں لارڈ پلازا کے فلیٹ نمبر 315 میں موجود ہوں. یہ فلیٹ مس باقری کا ہے اور مس باقری بندی ہوئی حالت میں میرے سامنے موجود ہیں. اس نے مجھے بتایا کہ اس کا تعلق ویسٹرن کارمن کی ایک سرکاری ایجنسی سے ہے اور اس کے پاس بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم ہارچ کے بارے میں معلومات ہیں. اگر آپ دلچسپی لیں تو آ جائیں، ورنہ میں ٹریگر دبا کر اس کا خاتمہ کرنے والا ہوں.
चौहान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, अरे अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? मिस बाकरी का आखिरी कसूर क्या है? क्या यही कि वो तुम्हारी वाली बिल्डिंग में रहने के बावजूद अभी तक मिस है? इमरान ने चौंक कर कहा। इसका मतलब है कि आपको इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं। ओके, फिर मैं ट्रिगर दबा देता हूँ, चौहान ने कहा। मेरी बात कराओ इमरान से, मेरी बात कराओ, यकलख्त मिस बाकरी ने जोर से चीखते हुए कहा। अरे ये किसकी आवाज़ है? दूसरी तरफ से इमरान ने कहा। मिस बाकरी की, चौहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इससे मेरी बात कराओ, इस बार इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तो चौहान ने उठकर रिसीवर मिस बाकरी के कान से लगा दिया। मैं मिस बाकरी बोल रही हूँ, जूनियर की असिस्टेंट। जूनियर यहाँ पर आया था, तो मैं इसके साथ तुमसे मिलने तुम्हारी फ्लैट पर भी आई थी, मिस बाकरी ने तेज तेज लहजे में कहा। ओह अच्छा, चौहान से बात कराओ, इमरान की चौंकती हुई आवाज़ सुनाई दी। तो चौहान ने रिसीवर मिस बाकरी के कान से हटाकर अपने कान से लगा लिया। क्या हुआ इमरान साहब? चौहान ने कहा। तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ, इमरान ने कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो चौहान ने रिसीवर वापस कैडल पर रख दिया। ये जूनियर कौन है? चौहान ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इमरान का बड़ा गहरा दोस्त है और वेस्टर्न कमांड में हमारी एजेंसी का चीफ है, मिस बाकरे ने जवाब दिया। तो चौहान ने इस्बात में सर हिला दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।